حال پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان امریکہ میں سابق سفیر پاکستان کی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ذرا ہم اس زاویے سے صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. کیا مذاکرات کی ٹیبل پر ایران آئے گا؟ ایران نے دو ٹوک منع کر دیا ہے. دوسری طرف روسی وزیر خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوتی ہے. پاکستان بھی کہہ رہا ہے مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. یہاں سے سچویشن آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ جی دیکھیے سچویشن کافی اب تک پہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز تو ہوئی ہے بجائے اس کے کہ کوئی آپ نے نیوکلیئر ڈیٹررنس کی یا کسی طرح نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکا جو امریکہ اور یہ ممالک کہہ رہے ہیں ان کا ہدف ہے. دیکھیے آپ نے میسج کیا دیا دنیا کو. آپ نے میسج دیا کہ اب صرف طاقت ہی طے کرتی ہے آپ کے رسپانسز کو. اور ایران جیسے ملک نے تو سوچا ہوگا کہ بھئی ہم پہلے نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی کے کا بھی حصہ تھے. ٹھیک ہے جی. آپ نے ابھی IAEA کی بات کی. وہاں بھی انہوں نے ہر قاعدے ہر ضابطے کو آبزرو کیا ہوا تھا انسپیکشن کے لیے ہر چیز. ٹھیک ہے. اسرائیل نے بالکل ایسا نہیں کیا تھا. نہ وہ NPT میں ہے نہ وہ اس دوسری باڈی میں ہے. اور یہ باتیں آپ کو یاد ہے 2016 میں شفافیت کی طرف جا رہی تھیں, ایک ڈیل کی طرف جا رہی تھیں جو اوباما ایڈمنسٹریشن ان کو لے جا رہا تھا ایران کو اس میں. تو اب جو ان کو میسج ہوگا وہ جو کہ ہم پرولیفریشن کا پتہ نہیں, لیکن میسج تو یہ ہے کہ اب ہم تو ضرور بام بنائیں. آپ اگر بام نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کا تحفظ کیسے ہوگا. یہ ایک میسج کم از کم ایران کو تو ملا ہے کہ دیکھیے آپ ان کے پاس اس وقت بام ہوتا تیار تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی. جو بھی ہے کشیدگی اس لیول کی کسی کے لیے اچھی نہیں ہے جی. تو اب آگے جا کے یہ ساری دنیا کے جو رولز ریگولیشنز لاز ملٹی لیٹرل سسٹم جو بنا تھا جو پورا یونائٹڈ نیشنز کا اقوام متحدہ کا سسٹم ہے وہ تو تحس نحس ہو گیا جی. اور اب یہ تو یہ طے پایا کہ ہم اب اپنا دفاع خود کرتے ہیں سارے کے سارے. اور آپ کا انٹرنیشنل سسٹم ایک طرف رکھ دیا. اب سب ری تھنک کر رہے ہیں جی سارے ممالک جی ہمارے پاس کیا ہے اپنی دفاع کے لیے. اور شہری صاحبہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آفٹر امریکاز اٹیک ایک بڑی انٹیگرل رول پلے کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز, آبنائے ہرمز. فار انسٹنس خدا نہ خواستہ ان کیس ایران یہ چینل بند کر دیتا ہے تو وہ ممالک جو ایران سے اس راستے سے آئل سپلائی کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں متحدہ عرب امارات کی, ایران اٹ سیلف اینڈ کویت, ان ممالک کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے, عالمی منڈیوں کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. اور چین اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی 40 سے 50% توانائی جو ہے کی ضروریات وہ ایران سے پوری کر رہا ہے. تو آپ عالمی مارکیٹ کے اوپر تیل کی قیمتوں کے حوالے سے ابھی کس طرف جاتی دیکھ رہی ہیں یہ بات؟ جی ظاہر ہے تیل کی آمد و رفت پہ جب دباؤ ہو جاتا ہے, یہ جب رکاوٹیں ہوں گی. اور آپ نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے کہا کہ یہاں 20% تیل دنیا کا یہاں سے نکلتا ہے. دیکھیے LNG بھی جو ہوتی ہے LNG بھی یہیں سے نکلتا ہے. قطر جو برآمد کرتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ LNG وہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز پہ بالکل ڈپینڈ کرتا ہے. اور کویت, UAE, سعودی عربیہ, قطر, یہ سارے ظاہر ہے اوبویسلی ایران, سارے ممالک جو ہیں یہ عراق سب اس پر ریلائی کرتے ہیں جی. تو یہ ٹریفک اگر یہ صرف تیل کا نہیں ہے, خام تیل کے علاوہ LNG مطلب ہم تو LNG استعمال کرتے ہیں زیادہ تر. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہائیڈرو کاربنس کی جو ٹریفک ہوتی ہے یعنی ہر قسم کی انرجی پروڈکٹ کی تیل LNG یہ ساری ادھر سے نکل رہی ہے آپ کی طرف جو آ رہی ہے. تو ظاہر قیمتوں پر تو بہت شدید دباؤ ہوگا نا. اور یہ ایک اور بات کرنے کی ہے کہ آپ نے چین کی بات کی تو چین تو نیٹ امپورٹر ہے سارے ہائیڈرو کاربنس کا. ان کی تو انرجی امپائر پورا انرجی امپائر بنتا ہے اس پر. اب آپ دیکھیں کہ وہ بھی چاہ رہے ہوں گے, سب چاہ رہے ہوں گے, سب کو
کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ جنگ طویل نہ ہو. یہ جی تو ہائیڈرو کاربنز کے علاوہ بھی بہت اس کے اثرات ہوں گے, اور جب زیادہ بڑھتی چلی گئی تو پھر اس کو کم کرنا یا کنٹین کرنا بہت مشکل ہوتا جائے گا جتنا ٹائم نکلتا گیا. تو سب کی یہ میں سمجھتی ہوں کوشش ہونی چاہیے کہ جنگ کو ختم کیا جائے, اور اس طرح ختم کیا جائے کہ کوئی دیرپا امن کا راستہ نکلے. اچھا شہری صاحب, ایک میرا سوال ہے, اگر ہم اس ساری سچویشن میں دیکھیں کہ اب ڈائنامکس کیا چینج ہوئے ہیں, انٹرنیشنل فورمز کی ہم بات کریں جن کی مثال آپ دے رہی تھی, یونائٹڈ نیشن ہے, IAEA ہے, باوجود اس کے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ ایران ایک امیمنٹ تھریٹ نہیں ہے, ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا پریزیڈنٹ کو خود ساختہ اس طرح کا ڈیسیجن لینے کا, امریکہ کی میں بات کر رہی ہوں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں یہ فورمز, انٹرنیشنل فورمز بالکل ناکارہ ہو گئے کیونکہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے, ان کا کوئی کردار ادا یہ کرنا بھی چاہیں تو یہ کردار ادا نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ از دا مین الائی آف اسرائیل. تو مجھے یہ بتائیے گا اب ان کی کیا وقت رہ گئی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ اچیو کرنا چاہتے تھے رجیم چینج اور سب نیوکلیر سائٹ تباہ کرنا, یہ وہ بھی نہیں کر سکے. ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم نے اب دوبارہ سے یہ کہیں اور شفٹ کر دیا اور ہم دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ اب دنیا یہ سوچ رہی کہ مائٹ از رائٹ, کہ جس کے پاس ویپنز ہے, جس کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں, وہ کنٹری سیف ہے. اب تھرو اسمگلنگ, تھرو بیک چینل اور دوسرے طریقوں سے اب ساری کنٹریز یہ سوچیں گی کہ ہم بھی نیوکلیر انریچمنٹ کے پروگرام شروع کریں تاکہ ہم بھی اسی طرح محفوظ رہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ڈائنامکس چینج ہوئے اس کے بعد؟ جی میں نے یہی عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, شاید آپ نے سنا نہیں, اور میں نے یہی کہا تھا کہ ملٹی لیٹرل آرڈر جو ہے, جو دوسرے جنگی عظیم کے بعد پورا ایک ڈھانچہ بنایا گیا تھا, ایک اسٹرکچر بنایا گیا تھا, وہ آپ دیکھیں اس کا کیا حشر ہو گیا ہے. وہ تو ICU پہ بھی نہیں رہا, وہ اب کافی مطلب اس کو کوئی اب ماننے تیار نہیں ہے. تو کوئی لیگل سسٹم اتنا ہی یوزفل ہوتا ہے, افیکٹو ہوتا ہے جب اس کے رولز, اس کے قواعد, ضوابط, اس کی قانون, اس کی حیثیت, قانونیت ساری سب ایکسپٹ کرے نا, جو جتنے فریق ہیں. اب اگر 5 نکل کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں تو باقی 10 بھی کہیں گے کہ جی بھائی ہم اب کس لیے اس پر ڈپینڈ کریں. لیکن عام طور پر جو کمزور ممالک ہوتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ایک ملٹی لیٹرل آرڈر پہ, قاعدے پہ, انصاف پر, رول آف لا پر, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پر, کہ اس کی تحفظ کرے. اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یا دوسرے بھی جتنا بھی سسٹم ہے ان کی تحفظ نہیں کر پا رہا. غزہ میں آپ نے دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے, وہاں ایڈ ورکرز پہ اٹیک ہوتا ہے, ایڈ پہ اٹیک ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں, اور یہ لیسنز جو ہیں میں سمجھتی ہوں ہر ملک اب جاب کر رہا ہوگا, سوچ رہا ہوگا کہ اپنی تحفظ یا تو میں کوئی ایلائی ڈھونڈوں اپنے سے طاقتور, ٹھیک ہے, یا 3-4 ممالک کو ڈھونڈوں. تو اس طرح اب باتیں ہو رہی ہیں. آپ مجھے اجازت دیں گے جی؟ میرا اب بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. اور